السلام علیکم. آج ہے ہمارا ناول کا پارٹ 1. اگر آپ کو ہمارا ناول اچھا لگے تو پلیز آ کے سبسکرائب مائی چینل. لیٹ اسٹارٹ. تم سب اتنے خوش کیوں آج؟ میرا جو بستر پر لیٹی ہوئی تھی ہانیہ اور حرم کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر بولی تھی. تم کیا کرو گی جان کر؟ ویسے بھی تمہیں جان کر ذرا سے بھی خوشی نہیں ہوگی کیونکہ یہ خوشی صرف ہمارے لیے ہے. ہانیہ نے حرم کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر میرا کی طرف دیکھ کر کہا. جہنم میں جاؤ میری طرف سے تم دونوں. میرا ہمو بسوتے پھر سے کمبل میں چہرہ کر گئی تھی. دل ہی دل میں ان کو لانتے بھیج رہی تھی. جانے من اٹھو تو باہر تو نکلو پھر بتاتے ہیں تمہیں بھی. حرم اس کا کمبل کھینچتی ہوئی بولی تھی. حرم دفع ہو جاؤ تم دونوں. خبردار کسی نے مجھ پر سے کمبل کھینچاؤ. وہ کمبل میں سے ہی بولی تھی. اچھا ٹھیک ہے مت نکلو بس اتنا تو سن لو. کل ٹیسٹ ہے. سر افتخار کیا تیاری کر لینا. یہ نوٹس پڑے ہوئے ہیں. ہانیہ سے بولتے وہ حرم کے ساتھ باہر نکل چکی تھی. یہ منظر تھا گرلز ہاسٹل کا جہاں ہانیہ مرحا اور حرم ایک روم شیئر کرتی تھی. تینوں ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھیں. ایک دوسرے سے ان کی دوستی تھی. مرحا کی طبیعت کافی دن سے ٹھیک نہیں تھی اس لیے وہ کالج نہیں گئی تھی. یہ شہر کا ایک بہترین اور بہت بڑا کالج تھا. یار کتنے ہینسم لڑکے تھے. ہائے اب تو مجھے لگ گئی. ہانیہ حرم کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھوں میں کالج کا منظر سوچتے ہوئے بول رہی تھی. بس کر دو ہانیہ. مرحا کو پتہ لگ گیا نا تو اس کا پھر سے ایک لمبا لیکچر شروع ہو جائے گا تمہارے ٹھڑک پن پہ. ٹھڑکی کیسے بولا؟ تم خود کیا ہو؟ تم وہاں تو اسے دیکھ رہی تھی لڑکوں کو جیسے پتہ نہیں ان کو دیکھنے سے تمہیں پیسے مل رہے ہوں. ہانیہ اس کی بات پر لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی. اف تمہارے ساتھ دماغ خراب کرنا بیکار ہے. حرم دل میں سوچتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر روم کی طرف بیٹھ چکی تھی. یہ گرلز کالج کا گرلز ہاسٹل تھا اور اب کچھ دن کے لیے اسی کالج کی برانچ یونیورسٹی کے لاسٹ طلبہ اپنے آخری سیمسٹر کے لیے ان کے کالج شفٹ کر دیے گئے تھے. ان میں لڑکے اور لڑکیاں بھی تھیں. اس سے 2 دن سے کالج کی لڑکیوں میں ہلچل مچی ہوئی تھی. کچھ خوش اور کچھ اپنی پڑھائی کے شیڈول سے بیزار بھی تھی کیونکہ یونیورسٹی کے طلبہ کی وجہ سے ان کی کلاسز کا شیڈول بھی بدل دیا گیا تھا. مرحا آج بھی کیا نہیں جانا کالج؟ حرم اسے اٹھاتے ہوئے بول رہی تھی. حرم پلیز تم لوگ چلو. میں بس تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں. میں پہلی کلاس نہیں لوں گی. بس سر افتخار کا لیکچر لوں گی. وہ بھی ٹیسٹ ہے. اس لیے وہ بولتے ہوئے پھر سے کمبل میں گم ہو چکی تھی. اوکے مرضی ہے تمہاری پر جلدی آ جانا. وہ اسے بولتی ہوئی چلی گئی تھی. حرم اپنے نوٹس کو اٹھائے ہوئے ان کو ٹھیک سے دیکھ کر ترتیب سے رکھ رہی تھی. ہانیہ چلتی ہوئی اس سے آگے بڑھ گئی. اف اللہ یہ کیا کر دیا حرم؟ اپنے دھیان سے چلتے ہوئے سامنے آتے ذریعہ کو نہ دیکھ پائی. پھر دونوں کے ٹکرانے سے ان کے نوٹس اب ہوا میں اڑ چکے تھے. ہے اللہ پاگل انسان. اتنی مشکل سے تو ترتیب دیے تھے سب کو ہی اڑا دیا تم نے. آنکھیں ہیں یا تمہاری پیدائشی اندھے ہو؟ حرم چیختے ہوئے بولتے اپنے نوٹس سنبھال رہی تھی. پیدائشی اندھا ہوں. مرو خود ہی اٹھا لو اپنے نوٹس. وہ منہ بناتے ہوئے دوبارہ سے اپنے کان میں ہینڈ فری لگاتے آگے کی طرف بیٹھ چکا تھا. اور ہم دل میں اسے گلیوں سے نوازتے ہوئے اپنے نوٹس کو پھر سے ترتیب دیتی کلاس کی طرف بیٹھ چکی تھی. کیا ہوا؟ اتنا منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ ہانیہ نے اسے غصے میں دیکھ کر پوچھا. کچھ نہیں یار بس ایک اندھے سے ٹکر ہو گئی تھی اسی لیے وہ ذریعہ کو یاد کرتی برا سے منہ بنا کر رہ گئی. واہ حرم تم تو آتے ہی ٹکرانے لگی ہو سب سے. ہانیہ کے بولنے پر اس نے ایک گھوری سے نوازا تھا. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے لڑکوں سے ٹکرانے کی. میں یہاں صرف اب تک پڑھنے آئی ہوں اور مجھے اپنی محنت سے کچھ بننا ہے نہ کہ فضول کام میں پڑھ کر اپنا آپ تباہ کرنا ہے. وہ غصے سے بولی تھی. اوہ یار مذاق کر رہی تھی. میں بھی تمہارے ساتھ پڑھنے ہی آئی ہوں اور کل رات کے واقعے کے بعد تو میں بہت ڈر گئی ہوں. صدر کا حال دیکھ کر میرا اپنا دل بہت دکھی ہے. مجھے بہت دکھ ہوا. اس لیے تو میرا ہمیشہ ہی کہتی تھی کہ نہ محرم کی محبت رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں دیتی. پر ہم اس تبھی سمجھتے جب اس پر سے ہم گزرتے ہیں. حرم سوچ کر رہ چکی تھی. چلو شکر ہے ہماری آنکھیں تو کھول گئی ہیں. اب کوئی غلط کام کرنے سے پہلے ہمیں یاد تو رہے گا سب کچھ. ہانیہ بس سوچ کر رہ گئی تھی. بول نہیں سکی تھی کچھ. پھر سر کے آنے سے دونوں چپ کر کے خاموشی سے لیکچر لینے لگی. مرحا مرے قدم اٹھا کر کالج کلاس کی طرف بیٹھی تھی. بخار اور کمزوری کی وجہ سے سر میں ابھی بھی درد تھا. ٹیسٹ نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ آتی کیونکہ ٹیسٹ کی وجہ سے اس کے فائنل میں سے مارکس کٹ سکتے تھے. یہ نئی شکلیں ہمارے کالج میں پھر. حرم کی بات سوچ کر سر جھٹکتے کلاس کی طرف بیٹھ چکی تھی کیونکہ حرم نے اسے رات کو سونے سے پہلے بتا دیا تھا کہ اس کے کالج میں لڑکے اور لڑکیاں آئی ہوئی ہیں. ٹیسٹ دے کر جب حرم اور ہانیہ کے ساتھ باہر نکلی تھی. چلو مرحا کچھ کھانے کے لیے چلیں. ہانیہ اسے کھینچتے ہوئے لے جاتے ہوئے بولی تھی. یار دل نہیں ہے میرا. مرحا بیزار سے چہرہ بنا کر بولی تھی. کوئی بات نہیں مرحا چلو کھانے. کچھ نہیں کھایا تم نے کل سے. حرم بھی بولی تھی جس پر وہ چپ ہو کر ان کے ساتھ چلی گئی تھی. میں آرڈر دے کر آتی ہوں. حرم بولتے ہوئے آرڈر دینے کے لیے چلی گئی تھی. انکل پلیز 3 پلیٹ سموسہ, 1 کولڈ ڈرنکس اور 2 چائے. حرم سامنے کھڑی بزرگ سے بولتی جو آرڈر لکھ رہا تھا. اوکے بیٹا ابھی لے کر آیا.
وہ اسے بولتے ہوئے وہاں سے لینے کے لیے چلے گئے تھے۔ انکل مجھے بھی 2 پلیٹ سموسہ اور 2 کولڈ ڈرنک۔ خرم نے ساتھ آنے والی آواز سے مڑ کر دیکھا تھا جہاں ساتھ وہی لڑکا کھڑا تھا جس نے اس کے نوٹس پھینکے تھے۔ خرم دل میں بدلے کی اگلی شاطرانہ سا مسکرائی۔ اب آئے گا مزہ، مسکراتے اپنا آرڈر کے اپنے ٹیبل پر رکھ کر واپس آئی تھی۔ پیسے دیتے زریاب کی رکھی کولڈ ڈرنک پر ہاتھ مار دیا جس سے ساری کولڈ ڈرنک اس کے سموسے والی پلیٹ پر جا گری تھی۔ خرم مسکرا کر وہاں سے اپنی جگہ پر بھاگ آئی تھی۔ یوں پاگل لڑکی، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، چلا کر خرم کی طرف اشارہ کر کے بولا تھا۔ کیا ہوا اندھے انسان؟ وہ پاس ٹیبل پر بیٹھے زریاب سے بولی جو اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں بیٹھا تھا، جن میں زریاب، زحاف، لاریب، عائشہ، معاویہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مرحا جو بیزار سے بیٹھی ہوئی تھی مڑ کر ساتھ والے ٹیبل کی طرف دیکھا، پھر اپنے دکھتے ہوئے سر کو سنبھال کر واپس اپنی چائے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ بکواس بند رکھو اپنی بدتمیز لڑکی، زریاب غصے سے بولا تھا۔ تم بدتمیز ہو، میں نہیں، بے خود انسان۔ خرم بھی اسے دوبارہ دو بدو جواب دے کر بولی تھی۔ کیا زریاب، چھوڑو دو ان سو کالڈ مڈل کلاس لڑکی کو، نئے نئے امیر لڑکے دیکھے تو امپریس کرنے کی کوشش کری ہیں۔ لاریب اپنے بال جھٹکتے ہوئے بولی تھی۔ مرحا نے غصے سے اپنے لب بھینچ کر لاریب کی طرف دیکھا، غصے اور بخار سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ معاویہ نے دلچسپی سے لال آنکھوں لڑکی کو دیکھا تھا جو میسی سا جوڑا بنائے ہوا ہلکے سے گلابی شلوار قمیض میں دوپٹوں کو کاندھوں پر پھیلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ چہرے پر معصومیت، آنکھوں میں غصہ تھا۔ معاویہ اسے دیکھ کر بے اختیار ہی ہنس دیا جو غصے سے لاریب کو دیکھتے وہاں سے اٹھ چکی تھی۔ مرحا کھا تو لو کچھ۔ خرم یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اس کے برعکس ہانیہ مزے سے بیٹھی سموسے کے ساتھ انصاف کرتی۔ صحاف نے اسے دیکھا جس کی دونوں سہیلیاں وہاں سے چلی گئی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کھانے کو دل ہے کیا؟ ہانیہ چیر سے ٹیک لگا کر سموسہ کھاتے اپنی طرف دیکھتے ہوئے صحاف سے بولی تھی جو سر جھٹکتے نحوست سے چہرہ دوسری طرف موڑ چکا تھا۔ ہانیہ نے بھی کندھے اچکا کر سموسہ ختم کرتے اپنا بیگ تھام کر وہاں سے چلی گئی تھی، پر چھوٹو کو دیکھ کر واپس آئی تھی۔ چھوٹو ادھر آؤ ذرا، ادا کے بیٹے کو اپنے پاس بلا کر بولی تھی۔ ادھر بیٹھو اور اسے ختم کر جلدی، اس کے سامنے سموسے کی پلیٹ کرتی ہوئی بولی۔ ادا ایک کولڈ ڈرنک دے دے۔ وہ ہاتھ سے کولڈ ڈرنک لے کر چھوٹو کو دیکھ کر خود باہر نکل گئی۔ صحاف نے سب دلچسپی سے دیکھا تھا۔ بھینس کہاں آئی ہو تم؟ خرم ہانیہ سے بولی تھی جو ہاسٹل میں روم میں داخل ہو رہی تھی۔ خرم کو دیکھا تو مسکرائی تھی۔ یس سویٹ ہارٹ، کھائی ہوں۔ تم سناؤ، تم ابھی تک بھوکی ہو کیا؟ ہانیہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے بولی تھی۔ دفعہ ہو جا کمینی۔ خرم منہ چڑھا کر اپنے موبائل فون میں لگ چکی تھی۔ مرحا ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی جو آپس میں لڑ رہی تھی۔ یہی تو اس کی دنیا تھی، دونوں ان کے ساتھ ہی وہ مسکراتی تھی۔ یہ کون کھائے گا پھر؟ ہانیہ بیگ سے برگر کے 2 پیک نکال کر بولی تھی جس کو دیکھ کر خرم کے چہرے پر چمک آئی تھی۔ دفعہ تو میں ہو جاؤں گی، یہ برگر مجھے دے دو یار، بہت بھوک لگی ہے، نیچے تو بینگن بنے جن سے نفرت ہے مجھے، خرم برا سے منہ بنا کر بولی تھی۔ مرحا اور ہانیہ دونوں اس کی بات پر ہنسی تھی۔ پھر تینوں نے مل کر برگر کھائے تھے اور صبح کی تیاری کر کے سو گئی تھیں۔ رئیس ہاؤس، یہ منظر ہے رئیس ہاؤس کا جہاں پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف میوزک کا شور، آدمی عورتوں بے خود لباس پہنے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ناچ رہے تھے۔ شراب کی محفل تھی یہ، اس محفل میں ہر عمر کے افراد تھے، جوان لڑکیاں لڑکے بھی کھلے عام ایک دوسرے کے ساتھ ناچنے میں مصروف تھے۔ زمان رئیس شہر کا مشہور بزنس مین تھا، اس وقت اپنے ہی گھر میں ہو کر اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی اپنے جوان سیکریٹری کے ساتھ جھول رہا تھا، اس کو باہوں میں بھرے ناچنے میں مصروف تھا۔ دوسری طرف اس کی بیوی اسی کے بزنس پارٹنر کے ساتھ بے خود لباس پہننے ناچ رہی تھی۔ وہاں موجود کسی بھی فرد میں کوئی حد متعین نہیں تھی، سب اپنی ہی دھن میں مگن ایک دوسرے کی باہوں میں جھول رہے تھے۔ زمان رئیس کا بیٹا شان رئیس جو اپنی کلاس فیلو کے ساتھ شراب کے نشے میں گم تھا، نہ باپ کو اس کی ہوش تھی اور نہ ماں کو اس کی۔ ایک 17 سالہ لڑکا کیا کر رہا ہے؟ اس کی گرل فرینڈ اس کے ساتھ تھی جو خود جھول رہی تھی اس کے ساتھ، اس کے کلاس فیلوز بھی اسی طرح کے تھے۔ یہ تھی رئیس فیملی جو پوری طرح سے گناہوں کی دلدل میں پھنس چکی تھی، پر پیسے کی بھوک ان کو آج بھی تھی جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی بلکہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اس پیسے کی ہوس میں اپنی بیٹی تک کا سودا کر چکے تھے۔ ایک ڈیل کے چکر میں وہ اس منگنی ایک امیر زادے سے کر چکے تھے جو خود اس گناہ کی دلدل کا حصہ تھا۔ خان فیملی، یہ گھر ہے معاویہ خان کا جو گھر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جنت ہے۔ پیسہ ان کے پاس پشتوں سے تھا اور باپ داد کی جائیداد بہت تھی، اور عاشر خان نے کبھی بھی پیسے پر غرور نہ خود کیا تھا اور نہ ہی اپنی اولاد کو کبھی سکھایا تھا۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا احمد خان، دوسرا معاویہ خان، دونوں کی جان تھی باپ اور ماں میں، اور ماں باپ کی ان میں دونوں بھائی ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے۔ ان کی ماں کا نام زل تھا، زل عاشر خان۔ وہ ایک نہایت نیک خاتون تھی، سب سے نرمی اور پیار سے پیش آنے والی اس کی پیار اور نیک نیت نے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔
ان کے بیٹے فرما بردار تھے، بڑا بیٹا احمد خان بزنس چلاتا تھا اور دوسرے ملک رہتا تھا، جبکہ معاویہ کا پڑھائی کا آخری سال تھا۔ اشر صاحب پولیس میں تھے اور ایک اونچے عہدے پر فائز تھے۔ اس طرح ان 4 افراد سے مل کر بنتا تھا ایک گھر۔ جلدی ان افراد میں اور بھی فرد کا اضافہ ہونے والا تھا، کیونکہ احمد کی شادی اس کی خالہ کی بیٹی سے تھی، جو کہ خالص احمد کی پسند تھی۔ احمد کے آنے پر اب اس کی شادی تھی۔ میرے دل کر رہا ہے نا میں اس لڑکی کی جان لے لوں، گدی کہیں کی۔ زریاب گاڑی میں بیٹھا غصے سے بڑبڑا رہا تھا۔ گاڑی اس کا جڑوا بھائی زحاف چلا رہا تھا، جو اس کی باتوں سے محظوظ ہوتی ہوئے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہنس لو، مجھے سب پتہ چل رہا ہے، زریاب غصے سے بولا تھا، جو اس کی باتیں سن کر اپنی ہنسی چھپا رہا تھا۔ یار تیری گرل فرینڈ نے جواب دے تو دیا تھا، اور کیا باقی رہ گیا؟ زحاف اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ دونوں جڑوا بھائی تھے، پر دونوں کی شکل بالکل مختلف تھی، جن سے کوئی بھی نہیں جان پاتا تھا کہ یہ دونوں جڑوا ہیں۔ چل ریلیکس ہو جا، خود پوچھ لیں گے کسی دن۔ زحاف اس کا کندھا تھپ تھپا کر بولا تھا۔ دیکھ تو میں لوں گا اسے، فکر ہی مت کرو تم، زریاب پر اسرریت لیے بولا تھا۔ زحاف کو اس کے لہجے سے کچھ کھٹکا تھا، پر وہ بولا کچھ نہیں۔ ان کو فون کر کے پوچھو کہ پہنچ چکے ہیں سب کلب کے نہیں، زحاف زریاب سے بولا، جب سب دوست کلب جا رہے تھے۔ مرحا، حرم اور ہانیہ تینوں گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مرحا اسائنمنٹ بنا رہی تھی، حرم اور ہانیہ مونگ پھلی کھاتے پورے کالج کا جائزہ لے رہی تھی۔ سب لڑکے لڑکیوں پر تبصرے کر رہی تھی۔ یار وہ لڑکا ہینڈسم ہے، اور مجھے لگتا ہے وہ جو اس کے ساتھ لڑکی ہمیشہ اسی کے ساتھ کرتی ہے، وہ اس کی گرل فرینڈ ہی ہوگی۔ ہانیہ دلچسپی سے ہنس کر بولتے ہوئے حرم کے ہاتھ سے مونگ پھلی لے کر کھاتے ہوئے بولی تھی، تم لوگوں کی جوڑیاں بنانے بند کرو اور کام پر دھیان دو، پرسوں سے ایگزامس شروع ہیں اور تم دونوں کو کی کام ہی نہیں ہے۔ میرا مسرور سے انداز میں دونوں کو بولی تھی، جن کے کانوں تک شاید یہ بات نہیں پہنچی تھی، ابھی بھی سب پر تبصرے کر رہی تھی۔ حرم، ہانیہ، حد ہوتی یار، کبھی پڑھ بھی لیا کرو۔ میرا تنگ آ کر ان دونوں کو رجسٹر مار کر بولی تھی، یار تم کس بلا کا نام ہو، تم ہماری مدد کر دینا، ہاں ہم تو تمہارے پیچھے ہی بیٹھ جائیں گے۔ حرم مونگ پھلی کھاتے ہوئے بولی تھی، بس بھی کر دو، موٹی کتنا کھاؤ گی، میں اپنے لیے لے کر آئی تھی اور تم نے ساری ختم کر دی۔ ہانیہ غصے سے حرم سے پیر کھینچتے ہوئے بولی تھی، جاؤ دفعہ ہو جاؤ، تم ہی کھا کر موٹی ہو جاؤ، ہم نہیں کھاتے۔ حرم اس کے منہ پر مارتے ہوئے بولی، جس سے ہانیہ نے مسکرا کر اسے لے لیا تھا۔ کھا کر تو اب کیسے بول رہی ہو تم، موٹی منحوس عورت؟ ہانیہ بھی کہاں پیچھے رہنے والے میں سے تھی۔ میرا نے سر جھٹک کے ان دونوں کو لڑتے دیکھا تو اپنے بیگ میں سے اپنی بک نکالنے لگی تھی۔ میری ڈائری کہاں رہ گئی؟ میرا نے دیکھا تو اپنے بیگ میں سے اس کی ڈائری نہیں مل رہی تھی، وہ اس کی پرسنل ڈائری تھی۔ یار میری ڈائری نہیں مل رہی، صبح جب میں کلاس میں تھی تو بیگ میں تھی، اب پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ دھیان سے دیکھو، بیچ میں ہی ہوگی، حرم بولی تھی۔ نہیں یار نہیں مل رہی، شاید کلاس میں ہی نہ ہو، میں کلاس میں دیکھ کر آتی ہوں۔ میرا سب چھوڑ کر کلاس کی طرف بھاگی تھی۔ زحاف، زریاب اور معاویہ کلاس شروع ہونے سے پہلے ہی کلاس میں آ گئے تھے۔ تینوں باتیں کرتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھے تھے۔ یہ کیا؟ زحاف نے ساتھ والی چیئر سے ایک ڈائری کو اٹھا کر بولا۔ کسی کی ڈائری لگ رہی ہے، ادھر دو مجھے، معاویہ اسے ڈائری لے کر بولا تھا۔ نہ چاہتے اسے کھول کر دیکھا، ڈائری اسے کافی پرانی لگی تھی، کیونکہ اس طرح کی ڈائریاں اب کم ہی ملتی تھیں۔ 2 انسانوں کی زندگی کی کہانی، میری ماں اور میری زندگی کے لمحہ، کچھ ہارس کچھ برے سے، اسے کوئی مت پڑھیے گا۔ معاویہ نے اس کے پہلے پیج کی تحریر پڑھی تھی۔ واہ واہ، زحاف اور زریاب دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ چلو آگے پڑھیے، زریاب بولا تھا۔ معاویہ نے کافی پیجز نکل کر آگے سے پڑھنی شروع کی تھی۔ ماں میری زندگی کی بھیانک رات تھی، وہ میں کیسے بھول جاؤں ماں، اسے میرے پاس کچھ نہیں رہا، ماں آ جاؤ کہیں سے میرے پاس یا مجھے لے جاؤ۔ وہ بھی پڑھ ہی رہا تھا کہ اس باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی کہ دوڑتے ہوئے کلاس روم میں داخل ہوئی تھی۔ تینوں نے سامنے دیکھا تو پہلے میرا، پھر اس کے پیچھے پیچھے ہانیہ، حرم داخل ہوئی تھی۔ یہ مجھے دے دیں، یہ میری ہے، ہانیہ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بولی تھی۔ اس نے معاویہ کے ہاتھ میں اپنی ڈائری دیکھی، اس سے کہا تھا، یہ آپ کی ہے؟ معاویہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا، جس پہ اس سے سر ہاں ملایا۔ پلیز دے دے مجھے، وہ اپنا لہجہ دھیمے کرتے ہوئے بولی تھی، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس سے چھین لے۔ او بھائی ادھر دو، یہ میرے حق کی ہے، جلدی ادھر کرو، پیچھے سے حرم بولی تھی۔ نہیں دیتے جاؤ، جو کر سکتے کر لو۔ ذرا اب غصے سے معاویہ کو دیکھا کہ حرم سے بولا تھا، تم اور ہی تو۔ حرم ابھی کچھ بولتی، میرا نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پر دے دیں گے۔ ذرا اب زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ حرم کی طرف دیکھ کر بولا تھا، کیوں جی، ہم کیوں مانیں تمہاری شرط مسٹر کوجے؟ حرم چلا کر بولتی، بس کر دو حرم، آپ کی جو بھی شرط ہے میں منظور ہے، بس آپ مجھے میری ڈائری دے دیں۔ میرا حرم کو ٹوکتے ہوئے بولی تھی۔ ہانیہ بھی ان تینوں کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ شرط یہ کہ ہماری اس کلاس کے بعد ہمیں کیفے میں جو بھی کھائے گئے اس کا بل تم تینوں دو گی۔ زریاب مسکراہٹ کے ساتھ حرم کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ معاویہ زحاف نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے میں دے دوں گی، آپ ڈائری دے دیجیے، التجائی لہجے میں معاویہ کی طرف دیکھ کر بولی تھی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو ایک ڈائری کے پیچھے ان کی سب شرطیں ماننے کو تیار تھی۔
نہیں، پہلے ٹریٹ پھر ڈائری، اب آپ جا کر کیفے میں ہمارا انتظار کریں، ہم کلاس لے کر آتے ہیں، دریا بولا تھا۔ اس کے بولنے پر مرحا نے ایک نظر اپنی ڈائری پر ڈالی جو معاویہ کے ہاتھ میں تھی، پھر لب چباتے ہوئے جلدی سے باہر چلی گئی۔ پیچھے حرم اور ہانیہ نے ان کو زہر خندق نظروں سے دیکھا تھا اور وہاں سے مرحا کے پیچھے چلی گئیں۔ اب مزہ آئے گا، ذرا ہنس کر بولتا ضعف، اور معاویہ بھی ہنسیے تھے۔ معاویہ کو ابھی بھی مرحا کی نظر پریشان کر رہی تھی، پتہ نہیں کیوں اسے اپنی سی لگی تھی، اسے اس کی آنکھوں میں درد دکھائی دیا تھا۔ وہ سب بھولتے ہوئے زریاب اور زحاف کے ساتھ باتوں میں لگ چکا تھا۔ مرحا کب سے چیئر پر بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی، ساتھ میں حرم اور ہانیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہانیہ تو 3 سموسوں کی پلیٹ بھی کھا چکی تھی، پر ابھی تک وہ نہیں آئے تھے۔ مجھے لگتا ہے کمینے ہمیں جان بوجھ کر تنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے۔ حرم برا سا منہ بنا کر بولتی، بڑے کیفے میں بیٹھی ہوئی تھی، مرحا درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر سامنے دیکھ رہی تھی۔ کہاں کھو گئی تم مرحا؟ حرم اسے ہلا کر بولتی، کیونکہ اسے اس طرح لگا کہ مرحا کہیں اپنی ہی سوچوں میں گم ہے۔ کچھ نہیں، یہی سوچ رہی تھی کہ لوگ دوسروں کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مرحا تنزیہ ساسی تھی۔ حرم نے اس کے لب پر بات پر لب بھینچے۔ تم گھر جاؤ گی ایگزامس کے بعد؟ مرحا اپنے بیگ سے اپنی بیگ نکال کر دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس دفعہ جاؤں گی، بابا یاد کر دے۔ تم بھی میرے ساتھ جا رہی ہو؟ حرم اسے دیکھتے ہوئے بولتی، کیونکہ جانتی تھی مرحا گھر نہیں جائے گی۔ میں نے بھی جانا ہے اس دفعہ، بابا، میں، بھائی اور ماما ہم سب کینیڈا دادا کے پاس جا رہے ہیں۔ ہانیہ ایکسائٹیڈ ہو کر بولتی، لو آ گئی تینوں کمینے، اور ساتھ ان کی وہ لڑکیاں بھی ہیں یار، حرم بولی تھی، جس میں مرحا نے اس پر 3 نظر ڈال کر پھر سے کتاب کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، تم بات کرو، میں پیسے دے دوں گی یار، اپنی ڈائی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ مرحا سر کو جھکائے ہوئے بولی تھی، ٹھیک ہے میں جاتی ہوں۔ حرم ان کے پاس گئی جو اب اپنے آرڈر دے رہے تھے۔ انکل ان سے آرڈر لے لیں، بل ہم دے دیں گے، حرم کی طرف گھورتے بولتی، اور یہ مس امیرزادی تو کھائے گی نہیں ہمارے پیسوں سے۔ اور ہم مسکرا کر لارے پیتا دیکھ کر بولی تھی، جو اسے آگے ہی گھور رہی تھی، اور ہم اس کی طرف فلائنگ کے سچھا کر اسے آنکھیں مارتی وہاں سے چلی گئی۔ باقی سب اس کے اس طرح سے کرنے سے مسکراتے، زریاب نے اسے منہ چڑھایا تھا۔ معاویہ نے دیکھا تھا کہ مرحا درخت کے پاس بیٹھی اپنی کتاب میں اس طرح گم تھی جیسے اس سے زیادہ کوئی اہم کام ہی نہ ہو۔ زمان پرسوں گھر میں اتنی بڑی تقریب ہے، میں نے تو اپنے ڈریسز منگوا لی ہیں، آپ کی بیٹی کے رہتے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ زرار کے گھر سے ہی آئیں گے۔ مسز زمان صاحب سے بول جو کمپیوٹر پر اب تک کام کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، باقی بھی سب سنبھالو، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک ہونی چاہیے۔ آخر بیٹی کے ساتھ ان کے ساتھ بزنس ڈیل ہے، ہماری کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ میں جا رہا ہوں، سب کیٹرنگ وغیرہ کا کام ہی اچھے سے ہو جانا چاہیے۔ آپ فکر مت کریں، میں نے شہر کا سب سے بڑا مینٹر ہائر کیا ہوا ہے، آپ پریشان مت ہو، سب بہت اچھا ہوگا، سب سے بہترین میں ان کے سامنے بولی تھی۔ اس وقت وہ ریڈ ساڑی پہنی ہوئی تھی جس سے ان کی آدھی کمر نظر آ رہی تھی۔ گڈ سویٹ ہارٹ، وہ ان کو کمر سے تھام کر قریب کرتے ہوئے بولتے، وہ بھی مسکراتی تھی۔ میں اب چلتا ہوں آفس، وہ بہت اہم کام ہے، بس کسی بھی چیز میں کمی نہ ہو۔ اوکے، آپ دھیان سے جائیں، ان کو بولتی ہوئی خود بھی باہر نکل گئی تھی، کیونکہ سائمہ کے گھر ان کی کٹی پارٹی تھی جہاں ان کو جانا تھا۔ اب تو نے بل بھی دے دیا ہے، اب مجھے میری ڈائری دے دو۔ بل دینے کے بعد مرحا معاویہ کے پاس آئی تھی، اس سے اپنی ڈائری مانگی۔ اچھا دے دیتے ہیں، اتنی بھی کیا جلدی؟ معاویہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے میری ڈائری دو، انتہائی بدتمیز انسان ہو تم، شرم نہیں آتی تمہیں؟ مرحا غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کیا بدتمیزی کی؟ بولا ہے دے دوں گا، پر اتنی کیا جلدی ہے؟ مرحا کی طرف دیکھ کر بولا تھا جو غصے سے اسی گھور رہی تھی۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی مسٹر، مجھے میری ڈائری واپس دو۔ مرحا اس پر چیخ رہی تھی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، کسی نے پیچھے سے مرحا کی کلائی تھام کر سب کی طرف کھینچا تھا۔ مجھے یاد کیا، اس کی کمر میں حصار بنا کر بولا تھا۔ مرحا نے اس کی گرفت توڑنے کی کوشش کی، پر وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ پلیز چھوڑے مجھے، پلیز، مرحا اسے التجائی لہجے بولتی تو زرار نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ اوکے سویٹی، رو تو مت، زرار اسے روتے ہوئے دیکھ کر بولا تھا۔ معاویہ کی مسکراہٹ یہ سب دیکھ کر سمٹی تھی۔ سبھی حیران ہو کر دیکھ رہے تھے، حرم اور ہانیہ کے چہرے پر ناگواری تھی۔ زرار کے چاروں طرف باڈی گارڈز کھڑے تھے۔ میں تمہیں لینے آئی ہوں، ہمیں جانا ہے، انگیجمنٹ کا ڈریس لینے جانا ہے، اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتے بولا تھا۔ مرحا کو چھونے سے معاویہ نہ جانے کیوں غصہ ہو رہا تھا۔ مرحا اسے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، انگیجمنٹ تو میرے ایگزامس کے بعد تھی نا، مرحا پریشانی سے بولتی، اسے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ تمہیں نہیں پتا تم زرار کی بیوی بننے والی، تمہارے ایگزامس کینسل ہو چکے ہیں، اس کی طرف قدم بڑھا کر بولا تھا۔ یہ سب آپ نے کیا نا، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، مجھے نہیں کرنی کوئی انگیجمنٹ، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، میں کسی بھی ریلیشن شپ میں نہیں آنا چاہتی جب تک میرے ایگزامس ختم نہیں ہو جاتے، پیچھے ہوتے ہوئے بول رہی تھی۔ زرار غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہیلو مسٹر زرار، معاویہ، مرحا کو گھبراہٹ میں دیکھ کر زرار سے بولا تھا۔ ہیلو مسٹر معاویہ، آپ یہاں؟
ذرا اس کی طرف منہ کر کے مسکراتے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولا تھا۔ میرا موقع پا کر وہاں سے جانے لگی تھی۔ میرا پرسوں انگیجمنٹ ہے ہماری، اور اگر میں اپنی پسند سے ڈریس لے کر آیا تو تم جانتی ہو کہ کیسا ہوگا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تمہیں پہننا ہی پڑے گا۔ ذرا میرا کو چاہتے ہوئے دیکھ کر بولا تھا۔ مجھے نہیں کرنی انگیجمنٹ، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میرا رونی شکل بنا کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے، جا کر مسٹر رئیس کو بول دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مسکراتے ہوئے کندھے اچکا کر بولا تھا۔ آپ اور بابا مجھے مجبور نہیں کر سکتے سب کے لیے، میں خود کو ختم کر لوں گی، میرا روتے ہوئے بولی تھی۔ معاویہ ان سے ملو، یہ میری ہونے والی فیانسے مس مرحا رئیس زارا۔ مرحا کی بات کو اگنور کرتے ہوئے معاویہ سے بولا تھا۔ معاویہ زرار کی بات پر مشکل سے مسکرایا تھا۔ جب اس نے مرحا کی طرف دیکھا، نظر کو جھکائے اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ آپ سارا آپوں کو بھیجیں، میں ان کے ساتھ جا کر ڈریس لے کر آؤں گی۔ مرحا کے حلق سے بمشکل آواز آئی تھی۔ اسے نم آنکھوں سے زرار کی طرف دیکھا۔ معاویہ بھی مرحا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ معاویہ کا دل کیا کہ آگے بڑھ کر اس کی نمی سمیٹ لے۔ میرے ساتھ جاتے تمہیں کیا ہوتا ہے؟ کھا تو نہیں جاؤں گا تمہیں؟ مس مرحا اور فیوچر مسز زرار مسکراتے ہوئے مرحا کو دیکھ کر بولا تھا۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب تم چپ چاپ سب ایکسیپٹ کر لیتے ہو، اسی لیے تو زرار کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے گال تھپ تھپا کر بولا تھا۔ مسٹر معاویہ آپ بھی آئیے گا ہماری انگیجمنٹ میں، بہت اچھا لگے گا۔ او ہیلو، آپ دونوں بھی ادھر ہیں۔ ہیلو مسٹر زرار، زحاف اور زلیعہ بھی بولے تھے۔ آپ دونوں بھی آنا، مجھے اچھا لگے گا۔ میرا کا پتہ نہیں، اس کو تو لڑکوں سے چڑ ہے، بس ایک کو چھوڑ کر وہی جو ڈرائیور کا بیٹا، بس اسی کے ساتھ دوستی ہے، باقی دنیا کے سب لڑکے سے زہر لگتے ہیں مجھے ملا کر۔ زرار بول رہا تھا۔ مرحا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا جو مسکراہٹ کے ساتھ ان تینوں سے باتیں کر رہا تھا۔ مرحا ان سے ملو، یہ معاویہ ہے میرے دوست کا بھائی، اور یہ زحاف اور یہ زلیعہ ہے میرے خالہ کے بیٹے ہیں، پر ہم ملتے نہیں ہیں زیادہ۔ زرار بول رہا تھا۔ مرحا اسے دیکھ کر اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ ہیلو سالی صاحبہ، حرم کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ ہیلو دوسری سالی صاحبہ کو وہ ہانیہ اور حرم کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ تم دونوں کو بھی مجھ سے نفرت ہے کیونکہ تمہاری دوست کو جو نفرت ہے مجھ سے؟ زرار مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ یہ سال اور پھر آپ کی دوست میری ہو جائے گی، اور آپ دونوں کو میں سے ملنے بھی نہیں دوں گا، دل جلانے والی مسکراہٹ سے بولا تھا۔ حرم ناک چڑھا کر اپنا رخ دوسری طرف موڑ کر رہ چکی تھی۔ اوکے گائز، میں چلتا ہوں، تم لوگ کی بھابھی تو میری بات سنتی نہیں ہے، کوئی بات ہو جو میری بات مان لے، لڑکے میرے پیچھے اور میں مرحا کے پیچھے۔ مسکراتے ان تینوں سے بولا تھا جن کا چہرہ سپاٹ تھا۔ مرحا جان، سارا تمہیں 2 گھنٹے تک پک کر لے گی، پھر اس کے ساتھ جا کر ڈریس لے لینا، اور وہ تمہیں موبائل بھی لے کر دے گی، وہ بھی لے لینا کیونکہ میرا دل کرتا ہے تم سے بات کرنے کو۔ تمہاری دوست سے میرا فون نہیں اٹھاتی، تمہارے پاس فون نہیں، مجھے فون نہیں چاہیے۔ مرحا تڑق کر بولی تھی۔ پر مجھے تم سے باتیں کرنی تھی، کوئی بہانہ نہیں، سنا تم نے؟ اس دفعہ سختی سے بول تھا۔ میں اپنی غلام نہیں ہوں، غصے سے اس کی طرف بولی تھی۔ تو جلدی ہو جاؤ گی، فون تو تمہیں لے نہیں ہوگا۔ زرار اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ مرحا اسے ایک نظر دیکھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ چلیں، میں چلتا ہوں، پارٹی ہے میری رات کو۔ زرار بولتے ان سے مل کر وہاں سے چلا گیا۔ منحوس کوجا بسورا، حرم چڑھ کر بولی تھی۔ کہاں کوئی اتنا ہینڈسم تو ہے، بس بہت سی بری عادتیں اس میں۔ ہانیہ حرم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سامنے دیکھتے بولتی جہاں سے زرار گیا تھا۔ تو اپنے بابا کو بولتی کیوں نہیں ہو حرم؟ تمہارے بابا تو اتنی اچھی پوسٹ پر ہیں، مدد کر دیں۔ مرحا کی آفٹر آل اس کے بابا زبردستی کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ ہانیہ اپنی حرم کی چیزیں اٹھاتی مانتی۔ مرحا، میں نے بہت کوشش کی ہے۔ حرم بولتے اس کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ تینوں ہی ڈائری کو بھول چکی تھیں۔ یہ کیا چکر ہے یار، یہ زرار اور شادی، یہ بگڑا رئیس زادہ اور مرحا جیسی لڑکی سے شادی، امپاسبل یار۔ زریاب، زحاف، لاریب اور عشا معاویہ 5 وہی کھڑے تھے تو زریاب بولا تھا۔ معاویہ نے حرم اور ہانی کی باتیں سنی تھیں، ان کی باتیں سن کر بہت حد تک بات سمجھ چکا تھا، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ مرحا ہے کون۔ ہم جائیں گے پرسوں منگنی پر، چاروں بھی جانا چاہتے تو تیار رہنا۔ معاویہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ مس مرحا، کچھ تو ہے جو میں تمہاری طرف کھینچتا چلا جا رہا ہوں۔ معاویہ کچھ سوچ کر بولا تھا۔ یہ ڈائری، اس میں بہت سے راز ہے تمہارے۔ معاویہ مسکرا کر خود سے بولا تھا۔ میں تو نہیں جا رہی، میں پرسوں اپنے فیانسے کے ساتھ جاؤں گی۔ عشا مسکرا کر اپنے ناخن پر پھونک مار کر بولی تھی۔ میں تو زریاب کے ساتھ ضرور جاؤں گی۔ لاریب مسکراہٹ کے ساتھ زریاب کی باہوں میں باہیں ڈال کر بولی تھی۔ معاویہ نے ان کی طرف دیکھا تھا اور مرحا کے بارے میں سوچا تھا جو کس طرح زرار سے دور ہو رہی تھی۔ کیا لڑکیوں کی یہ بھی قسم ہوتی ہے جو لڑکوں کے چھونے سے دور ہو جاتی ہیں؟ انٹرسٹنگ، معاویہ سوچتے مسکرایا تھا۔ تو اکیلے اکیلے کیوں مسکرا رہے؟ زحاف اس کی طرف مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ویسے ہی دل کر رہا ہے، چلو آخری کلاس ہے پھر گھر چلتے ہیں۔ معاویہ اسے بولا تھا۔ سب کلاس لینے چلے گئے تھے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری منگنی؟ نہیں نہیں، اللہ جی بچا لے مجھے زرار سے، میرے نصیب میں کیوں ہے وہ؟ مرحا روتے ہوئے چکر کاٹ رہی ساتھ ساتھ بول بھی رہی تھی۔ مرحا بس کر دو یار، اس طرح تو تم پھر سے بیمار ہو جاؤ گی۔
ہانیہ ہی اس کے پاس آئی تھی اور ہم اسے کتنی دفعہ بول چکی تھی پر اس سے کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ میں کیا کروں؟ پھر اسے منگنی کے بعد شادی کا اصرار کرنا شروع کر دیا تو میں مر جاؤں گی یار، میں نے نہیں کرنی شادی اس سے۔ میرا روتے ہوئے ہانیہ کے گلے لگ چکی تھی اور ہم ان کے گلے لگی تھی، تینوں رو رہی تھی۔ میں اپنی موم کی طرح نہیں جی سکتی جیسے گھٹ گھٹ کر مر گئی تھی، میں بھی مر جاؤں گی، میرا روتے ان دونوں سے بولی تھی۔ میں اس طرح زندگی نہیں گزار سکتی، میں اس بے خودی سے بچنے کے لیے گھر نہیں جاتی، یہ نئی مصیبت کیسے پالوں، کیسے گر جاؤں اس گھڑے میں جو صرف گندگی کا ڈھیر ہے۔ میرا روتے ہوئے ان سے بول رہی تھی۔ میں بابا سے بات کروں، سب ٹھیک کر دیں گے۔ ہورم میرا کے پاس بیٹھ کر بولتی، نہیں ہورم، تم نہیں جانتی بابا کو نقصان پہنچائیں گے تمہارے بابا کو، مجھے پتہ ہے پیسوں کے لیے اپنی سگی بیٹی کا سودا کر سکتے ہیں تو وہ تمہارے بابا کو نقصان پہنچانے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تم ان سے پلیز کچھ مت بولنا، تم دونوں میرے معاملے سے دور جتنا رہ سکتے دور رہو۔ میرا کو سوچتی ہوئی بولتی، پر میرا ہم تمہیں کیسے اکیلے چھوڑ دیں یار؟ ہانیہ بولی تھی، بس بہت ہوا، جیسا ہو رہا ہے ہونے دو، سب اللہ پر چھوڑ دیا میں نے۔ میرا بیڈ پر لیٹتی ہوئی بولی تھی، میرا تمہیں کوئی سارا نیچے بلانے آئی ہے، مس وارڈ نے بولا ہے، تم اس کے ساتھ جاؤ۔ شیزا میرا کو بول کر باہر چلی گئی تھی۔ میں چلتی ہوں میرا، ان کو بولتے ہوئے اپنا بیگ لے کر نیچے چلی گئی تھی، جہاں سارا کار کے ساتھ ٹیک لگا کر زحاف زریاب اور معاویہ سے باتیں کر رہی ہے۔ ان کے ساتھ لاری بھی کھڑی باتیں سن رہی تھی۔ السلام علیکم میرا سارے کے پاس جا کر بولتی، ہیلو سویٹی کیسی ہو؟ مجھے بھائی نے بولا تو میں شاپنگ پر لے جاؤں، میرا سے مل کر بولی تھی۔ میرا کی نظریں ابھی بھی نیچے ہی تھی، ان سے ملے، یہ میرے کزنز ہیں۔ سارا ان تینوں کی طرف اشارہ کرتی بولتی جو گھر جاتے، اور سارا کو دیکھ کر اس کے پاس رک چکے تھے۔ السلام علیکم، چلیں؟ وہ سارا سے بولتی جو ابھی پھر سے ان سے باتیں کرنے لگی۔ چلے تم سب بھی آنا پرسوں، ان سے بول کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ میرا بھی بیزار سے ان کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ یار یہ غریب لڑکی کو تو موج ہو گئی، اتنا امیر شوہر مل گیا پر اس کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے۔ لہریں منہ چڑھا کر بولتی، کل جاؤں گی میں ضرور، دیکھوں تو صحیح اس کا خود کا گھر کتنا امیر ہے، سو کالڈ مڈل کلاس۔ لہریں نحوست سے بولی تھی۔ ان تینوں نے اسے قہر والی نظر سے دیکھا تھا۔ ہر چیز کلاس سے نہیں ہوتی لاریب، انسان کا اخلاق رویہ بھی کچھ ہوتا ہے۔ زریاب لاریب کی طرف دیکھ کر بولا تھا، اوف زریاب، تم کب سے ان مڈل کلاس لوگ کی سائڈ لینے لگے ہو؟ لاریب نحوست سے بولی تھی۔ ان تینوں نے تعصب سے سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہوں کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ چلو یار گھر چلے، چاروں اپنے اپنے گھر کے نکل چکے تھے۔ میرا یہ پینو ٹائپ کا ڈریس تمہیں پسند آئے؟ اتنے اچھے ڈریس چھوڑ کر سارا منہ بنا کر میرا کے پسند کی ڈریس کو دیکھ کر بولتی، یہ دیکھو یہ کتنے پیارے پیارے ڈریسز ہیں، ان میں سے پسند کر لو۔ سارا اس ڈریسز کی طرف اشارہ کرتی بولتی جن کو دیکھ کر میرا نے جھرجھری لی تھی، کیوں یہ ڈریس انتہائی نازیبا تھے۔ ان کے لہنگوں کی چولیاں چھوٹی چھوٹی جن سے کمر بھی ڈھانپی نہ جا سکے۔ نہیں مجھے یہی پسند ہے، مجھے یہی چاہیے، میرا ضدی لہجے بولی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے تمہاری مرضی، سارا منہ بنا کر بولتی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، ذرا اور پیچھے سے بولتا جس کی آواز سن کر میرا ڈر کر اچھلی تھی۔ چلو میرے ساتھ سارا کو میرا کو لے کے جا رہا ہوں، سارا کو بتا کر میرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ چھوڑے مجھے ذرا، ہاتھ چھوڑے میرا، مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ اپنا ہاتھ چھوڑواتے ہوئے چیخی تھی، شش چپ، بالکل چپ، زبان کھینچ لوں گا میں تمہاری، آگے بہت بکواس سنی میں تمہارے کالج میں، وہ ہوشر کروں گا تمہارا کہ سوچ ہے تمہاری۔ ذرا زہر خندق لہجے میں بولا تھا۔ میرا ڈر کر اس سے پیچھے ہو چکی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ذرا آپ کے کھینچنے پر اس کے ساتھ کھینچے چلی جا رہی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ وہ اسے جیولری شاپ پر لے چکا تھا، اسے ایک چیئر پر بٹھا کر وہاں بیٹھے جیولر سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ والے ٹھیک ہے، ایک رنگ لے کر مرحا کی طرف بڑھائی تھی، ادھر دو اپنا ہاتھ۔ مرحا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ مرحا نے چپ چاپ اس کے آگے اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس نے رنگ اس کے فنگر پر پہنا کر چیک کی تھی۔ یہ ٹھیک ہے، اس طرح کی اچھی سی، اس میں جو چینجز میں نے بولی وہ کر کے صبح تک ہمارے گھر ہونی چاہیے۔ جیولر سے بول کر مرحا کو اپنے ساتھ لے گیا تھا، اسے اپنی گاڑی تک لے کر آیا تھا، گاڑی میں سوار ہو چکا تھا۔ مرحا کو بھی گاڑی میں بٹھا کر خود گاڑی سٹارٹ کر دی۔ شادی کے بعد اس طرح کے کپڑے تم نہیں پہنو گی، میرے سرکل میں موو کرنے کے لیے تمہیں جس طرح کا بننے کا میں کہوں گا تمہیں اسی طرح کا بننا پڑے گا۔ ذرا مرحا سے بولا تھا، تو آپ اپنی سرکل کی لے آنا، میں اپنے آپ کو نہیں بدلنے والی، میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گی۔ مرحا اسے جواب دیتے ہوئے بولی، تم کیا تمہارے اچھے بھی بدلیں گے، تم ایک بزنس ڈیل ہو، تمہیں میں خود سیدھا کروں گا مس مرحا، تمہیں بدلنا ہوگا اور یہ میرا حکم ہے۔ ذرا گاڑی جھٹکے سے روتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ مرحا نے حیرت سے اس کا یہ روپ دیکھا تھا، اس کے ڈر سے گاڑی کے ساتھ چپک گئی تھی، آنکھوں میں خوف لیے بس اسے دیکھ رہی تھی جو غصے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زرار مجھے ہاسٹل چھوڑ دیں، مرحا مرے مرے لہجے بولی تھی۔ زرار نے اسے گھورتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ہاسٹل اترتے ہی مرحا اترنے لگی تو زرار نے اس کی کلائی دھاگوں سے اپنی طرف کھینچ لیا۔
اب کوئی ڈرامہ نہ دیکھوں میں تمہارا، ہر چیز کے لیے خود کو تیار رکھو مس مرحا۔ تمہارے فائنل ایگزامس کے بعد ہماری شادی ہے اور تمہیں ویسے ہی بننا ہے جیسے میں چاہوں گا۔ مجھے جانے دیں، اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بول رہی تھی۔ زرار کے ہاتھ چھوڑنے پر جلدی سے باہر نکل کر اندر بھاگ چکی تھی۔ ماما آج میں بہت اکیلی ہوں، بابا نے دوسری ماما کے کہنے پر مجھے مارا، پھر کمرے میں بند کر دیا، مجھے درد ہے۔ ماما آپ کہاں ہیں؟ آ جائیں پلیز۔ معاویہ اب تو بیڈ پر بیٹھا مرحا کی ڈائری کھول کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر ایک تحریر پر پڑی تھی، اس نے پھر سے نیا پیج کھولا تھا۔ ماما باہر بہت شور ہے، میں نہیں پڑھ پا رہی، پتہ نہیں سب کیسے کیسے لباس پہن کر آتے ہیں، مجھے الجھن ہوتی ہے۔ آپ تو بولتی نہیں سر تو گناہ ملتا ہے سر کپڑے پہنے، پر یہاں سب میرے دماغ الجھن میں کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں، میں کچھ نہیں سمجھ پا رہی، مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ کوئی بھی تحریر پڑھتا وہ خود الجھن کا شکار ہوتا، ایسے لگا تھا جیسے وہ الفاظ روتے ہوئے لکھے گئے ہیں۔ کیا ہو تم مرحا، میں جیسے جیسے تمہیں جان رہا ہوں ویسے ویسے الجھن کا شکار ہو رہا ہوں۔ ڈائری بند کرتے ہوئے بیٹھ کر اسے ٹیک لگا کر بولا تھا، پھر سے ایک صفحہ بدل کر پڑھنے لگا۔ ماما آج مجھے ڈر لگ رہا ہے، بابا کیسے کر سکتے ہیں اس طرح؟ جیسے جیسے ان کو جان رہی ہوں مجھے کراہیت محسوس ہوتی ہے ان سے۔ بابا اپنی بزنس ڈیل کے لیے ماما کو بھیج رہے ہیں اور خود بھی اس طرح یہاں سے جانا چاہتی ہوں کہ میں ان کے پیسے کے حرام کے پیسے کیسے کھا سکتی ہوں؟ مجھے خود سے بھی کراہیت محسوس ہوتی ہے کہ میں ان کی بیٹی ہوں، میں اس ماحول کی نہیں ہوں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، پر بابا نے مجھے زرار کے ساتھ جوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں کیسے ماما، میں مر جاؤں گی، زبردستی کر رہے میرے ساتھ، کاش آپ کے ساتھ میں بھی مر جاتی، بچا لے مجھے، آپ کی بیٹی کو گندگی میں پھینک رہے ہیں۔ معاویہ اس کے لفظوں سے دل بند ہوتا محسوس ہوا، اسے جلدی سے ڈائری بند کر دی اور خود اٹھ کر اپنے ٹیبل سے سگریٹ لے کر باہر بالکنی میں چلا گیا۔ میرا کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکوں، سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑ کر بولا تھا۔ جب اس نے آنکھیں بند کی تو اس کو مرحا کا چہرہ نظر آیا، اداس سے مرحا جو اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ مرحا روتے ہوئے اندر آئی تھی، بنا کوئی آواز کے اپنے بستر میں گھس چکی تھی، ساری رات روتی رہی تھی اور ام اور ہانیہ جو پاس بیڈ پر سو رہی تھی اس کی دبی دبی سسکیوں کی آوازیں سن رہی تھی، پر اس سے بولی کچھ بھی نہیں تھی، جانتی تھی اسے اس وقت اکیلا رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں آرام سے اٹھ کر باہر نکل چکی تھی، باہر راہداری پر پڑے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ مجھ سے نہیں دیکھنا چاہتا، اسے روتے ہوئے، کیسا باپ ہے یار وہ، جس کو اپنی بیٹی کی خوشی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، مرتی ہے جیتی ہے اسے کوئی پرواہ نہیں، بس پیسوں کے پیچھے اس کی ڈیل کروا دی۔ اور ہم صوفے پر اٹھا کر اسے چلتی ہوئی ہانیہ کی طرف دیکھ کر بولی، اور ہم تمہاری بھی تو مانگی ہوئی کس طرح کا انسان ہے؟ ہانیہ کچھ سوچتی ہوئی بولی، پتہ نہیں کس طرح کا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نے تو اس کی پکچر بھی نہیں دیکھی، بابا کے دوست کا بیٹا ہے، میری بلا سے جب شادی ہوگی تب دیکھی جائے گی۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ہانیہ کی طرف دیکھ کر بولی، بس ویسے ہی مرحا کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، سوچ رہی تھی تمہارے ڈیڈ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہانیہ پرسوٹ لہجے میں بولی تھی، پاگل ہے کوئی کیا؟ میرے ڈیڈ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بولا آپ کو جو ٹھیک لگے وہ کر لے، میرا ڈیڈ ایسے نہیں ہے، سنا تم نے؟ اور ہم غصے سے اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی، پھر اسے گھورتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ ہانیہ بھی کندھے اچکا کر وہاں سے اندر چلی گئی تھی، دونوں جا کر بنا ایک دوسرے سے بات کے اپنے اپنے بستروں میں سو چکی تھی۔ ذرا تم اس لڑکی سے شادی کر رہے ہو؟ تمہیں تو مجھ سے محبت تھی، ثنا کلب میں آئی تھی اور زرار کا گریبان پکڑ کر چلا کر بولی تھی۔ زرار جو زمر کے ساتھ ڈانس کرنے میں مصروف تھا، ثنا کے اس طرح کرنے سے غصے سے اپنا گریبان اس کے ہاتھ سے چھوڑا کہ اسے پیچھے پھینکا تھا۔ محبت زرار کسی سے نہیں کرتا، تم لڑکے بس یوز کے لیے، کوئی اوقات نہیں میری نظر میں تم لوگ کی، سنا تم نے؟ زرار اسے دھکا دے کر بولا تھا۔ دور کھڑے زحاف معاویہ زریاب نے اسے دیکھا تھا۔ زرار کا یہ روز کا کھیل تھا، کم ہی کلب میں آتے تھے، آج ان کی ڈیل تھی کلب میں، اس سے تینوں یہاں آئے ہوئے تھے۔ تینوں خود مل کر بزنس شروع کر چکے تھے جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کر رہے تھے، اور آج ان کی ایک پارٹی کے ساتھ ڈیل تھی جو سائن ہو چکی تھی اور وہی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب زرار نے یہ سب تماشا کیا تھا۔ یہ تو سمیرزادے کا روز کا کام ہے، سرفراز بولا تھا۔ لڑکیوں کو ٹیشو کی طرح استعمال کرتے ہوئے سنا ہے وہ کسی لڑکی سے پرسوں اس کی منگنی ہے۔ سرفراز ساتھ بیٹھا احمد سے بولا، مشہور بزنس مین زمان رئیس کی بیٹی سے ہو رہی ہے انگیجمنٹ، ان کی پہلی بیوی سے وہ بیٹی کبھی دیکھا نہیں، پر سنا ہے اپنی ماں کی طرح نیک ہے، پر یہ انگیجمنٹ کم، بزنس ڈیل زیادہ ہے۔ سرفراز ہی دوبارہ بولا تھا۔ وہ تینوں سن کر حیران ہوئے تھے کہ مرحا زمان رئیس کی بیٹی ہے، کیونکہ زمان رئیس ایک مشہور بزنس مین تھا۔ آپ کو یہ سب کس طرح پتہ ہے؟ معاویہ ان دونوں سے بولا تھا۔ ہم بھی بزنس میں رہتے ہیں، یہ ذرا کی پہلی نہیں تیسری شادی ہے، پہلی بیویوں کو اپنے بزنس کے لیے آگے بھیج چکا ہے۔ یہ سب مشہور بزنس مین ایسے اتنے مشہور نہیں ہوتے، اپنی بیٹی اور بیوی کو پیش کرتے ہیں۔ سرفراز نحوست بڑے لہجے میں بولا، اور تو اور کہتے ہیں کہ رئیس زمان کی پہلی بیوی نے جب اس کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا تھا
رئیس زمان دوسری بیوی لے کر آیا تھا، اور ایک دفعہ تو ابھی سرفراز بول رہا تھا جب احمد نے اسے بیچ میں ٹوک دیا تھا۔ بس کر دے یار تیری کہانی اور قصہ، احمد اسے آنکھیں دکھا کر بول رہا تھا۔ معاویہ جو دلچسپی سے اسے سن رہا تھا، ان دونوں کی آنکھوں کا تبادلہ دیکھا تو لب بھیج دیے تھے۔ کچھ تو ہے راز، پر بہت جلدی سامنے آ جائے گا، پتہ لگا کر رہوں گا کہ کیا راز ہے، یہ معاویہ کچھ سوچ کر بولا تھا۔ پر اس دفعہ تمہیں اس کا نہیں ہونے دوں گا میرا، تم اس سے ڈیزرو نہیں کرتی، کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا خود سے، اور ان تینوں نے ڈیل سائن کی اور وہاں سے چلے گئے تھے۔ کوئی لاریب کو جا کر بتائے کہ میرا کون ہے؟ ضعاف ہنستے ہوئے زریاب کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ پرسوں مزہ آئے گا جب تمہاری گرل فرینڈ کو پتہ لگے گا کہ میرا کون سی مڈل کلاس ہے، واہ مزہ آ جائے گا لاریب کی شکل دیکھ کر۔ ضعاف ہنسا تھا جبکہ زریاب منہ بنا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چلو بائے یار، اب گھر جا کر آرام کرتے ہیں، بہت دیر ہو چکی ہے، صبح یونی بھی جانا ہے۔ معاویہ ان کو بول کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ چکا تھا۔ وہ دونوں بھی اپنی گاڑی کی طرف چلے گئے تھے۔ ضعاف ہنس ہنس کر پاگل ہو رہا تھا۔ زریاب نے اس کی کمر پہ ایک زور سے مکہ مارا تھا۔ دفعہ ہو جا کمینے، بولتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ میرا کالج نہیں جانا کیا آج؟ ہانیہ اسے اٹھاتی بولی تھی۔ نہیں میرا موڈ نہیں ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، میں نہیں جانا چاہتی، تم لوگ جاؤ۔ میرا اسے بول کر پھر سے کمبل لپیٹ کر سو چکی تھی۔ چلو چلے ورنہ پہلی کلاس پر ہی ڈانٹ پڑ جائے گی۔ اور ہم بولتے ہوئے باہر نکل چکی تھی۔ ہانیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے نکل گئی۔ جا رہی تھی کہ ایک گاڑی زور سے ان کے پاؤں کے پاس آ کر رکی تھی۔ حرم ایک دم اچھل کر نیچے گری تھی۔ گاڑی سے زریاب ضعاف نکل کر باہر آئے تھے۔ زریاب حرم کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا، جو نیچے گری ہوئی تھی، اسے آنکھیں مار کر آگے نکل چکا تھا۔ کمینہ ذلیل انسان نہ ہو تو، حرم چلا کر اسے جاتے ہوئے دیکھ کر بولتی، جس نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی تھی۔ بنا اس کی پرواہ کیا آگے جا چکا تھا۔ اب ٹھیک ہے، میں سوری کرتا ہوں آپ کی طرف، اس کی طرف سے۔ ضعاف حرم سے بولا، چلو نکلو یہاں سے، ابھی کبھی شکل گم کرو تم دونوں بھائی، ایک سے بڑھ کر ایک ہو۔ ہانیہ غصے سے اسے بولی تھی۔ ہانیہ اسے کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ کمینہ تو وہ ہے، کوئی بات نہیں بھائی آپ جاؤ، اس کو دفع کرو۔ حرم نیچے بیٹھی ہوئی ضعاف سے بولی تھی۔ تم بھی دفع ہو، ہانیہ حرم کو بول کر غصے سے وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے حرم آوازیں دیتے رہ گئی، پر اس نے ایک بھی نہیں سنی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ آپ کی دوست ناراض ہو گئی آپ سے؟ ضعاف ہنستے ہوئے حرم کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولا تھا، جس کو اسے نظر انداز کر کے خود ہی زمین کا سہارا لے کر اٹھ گئی تھی۔ دن میں بہت دفعہ ہوتی ہے، ایک سموسہ پلیٹ کھا کر مان جائے گی، یہ موٹو کا گرل ویژن ہے۔ وہ جیسے موٹو پتلوں میں موٹو سموسے کے ساتھ طاقت میں، تو یہ بھی اسی طرح مان جاتی ہے، بلکہ میری غلامی بھی کرتی ہے۔ حرم ہنستے ہوئے اس سے بولی تھی۔ اوکے بائے، کلاس کا وقت ہے، میں چلتی ہوں ورنہ سر باہر نکال دیں گے کلاس سے۔ بائے بول کر وہاں سے جا چکی تھی۔ مس موٹو؟ ضعاف کو پسند نہیں مس موٹو۔ ضعاف ہنستے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا تھا۔ مجھے میری ڈائری چاہیے۔ میرا غصے سے آئی تھی، معاویہ سے بولی تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ سوری، وہ تو گھر رہ گئی ہے۔ معاویہ کندھے اچکا کر بولا تھا، اسے مسکراتے ہوئے میرا کی طرف دیکھ کر، جو غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا تم کب آئی؟ طبیعت ٹھیک ہوئی ہے پیچھے سے؟ حرم اور ہانیہ آ کر بولی تھی۔ مسٹر معاویہ 2 دن ہے، مجھے میری ڈائری واپس چاہیے، سنا تم نے؟ میرا غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ یہ زور زرار پر چلاتی تو مزہ بھی آتا مس میرا۔ زمان رئیس ہو جاتی میرا کو دیکھے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تھا۔ تمہیں مجھ سے ذرا سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، میرا اور اس کا معاملہ، تم ہوتے کون بکواس کرنے والے؟ میرا تڑک کر بولی تھی۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے یار، جس پر زور چلانا چاہیے اس پر چلاتا نہیں، دوسروں پر دھونس جماتے ہیں۔ معاویہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے تم، بس مجھے اپنی ڈائری چاہیے، جہاں بھی ہے مجھے چاہیے، بس چاہیے۔ وہ چیخی تھی۔ میم سر نے آپ کو لانے کے لیے بھیجا ہے۔ میرا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں ہماری ہاتھ بندھے کھڑی تھی۔ بھاڑ میں جائے سر، مجھے نہیں جانا، کل آ جاؤں گی، آج نہیں جانا مجھے، میرا بول کر وہاں سے جانے لگی تھی۔ میں آپ پر زبردستی نہیں کرنا چاہتے، آپ خود ہی ہمارے ساتھ چلے جائیں، ورنہ سر نے حکم دیا کہ زبردستی بھی آپ کو اٹھا کر لے آئیں۔ ماریہ سر کا جھکائے ہوئے بولی تھی۔ جاؤ تم، آ رہی میرا، جاؤ یہاں سے، بس نوٹس دے دوں، جاؤ گاڑی میں۔ حرم ہی منہ بنا کر اسے بولی تھی۔ سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ معاویہ غصے سے سب دیکھ رہا تھا، میرا بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ گہرا سانس لے کر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے بولا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ یار، غصے میں کیوں اتنے؟ حرم اس سب کے ساتھ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے وہ ڈائری چاہیے یار، میرا بے بسی سے اسے بولی تھی۔ معاویہ نے اس کی بات سن لی تھی۔ حرم اس ڈائری میں ایک پتہ ہے، ماما نے لکھا تھا کہ جو میری مدد کر سکتے ہیں، میں ایگزامس کے بعد یہاں سے بھاگ جاؤں گی، بہت دور ہے، سب سے دور۔ بے بسی کی انتہا پر پہنچ کر آہستہ آواز میں اسے بولتے وہاں سے نکل چکی تھی۔ حرم بس اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، مڑی اور معاویہ کی طرف آئی تھی۔ ڈائری دے دو میرا، کہ اسے ضرورت ہے اس کی۔ حرم معاویہ کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولتی۔ نہیں دینی، کیا کر لوں گی؟ ساتھ کھڑا زریاب غصے سے بولا تھا۔ حرم نے ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر پورے کے پورے زریاب کے سر پر ڈالتے ہوئے غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔
اب پتہ چل گیا کہ کس جنگلی بلی سے پنگا لیا ہے۔ ہانیہ ہنستے بولتی وہاں سے چلی گئی۔ تم سے تو میں ایسا بدلا لوں گا کہ تمہارے ساتھ پشتے زریاب سے ڈریں گی۔ زریاب غصے سے خود سے بولا تھا۔ معاویہ زواب بھی اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے۔ تم دونوں کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ ان دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر خود سے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے آگے آگے اور زریاب پیچھے پیچھے تھا۔ مرحا جب گھر میں داخل ہوئی تو زمان رئیس اور مسز زمان سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ مرحا نے اندر داخل ہوتے ان کو سلام کیا۔ مرحا کو دیکھ کر ان دونوں نے سر ہلایا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ادھر بیٹھو، ہمارے پاس بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ مرحا اوپر اپنے کمرے میں جانے لگی تو زمان کی آواز پیچھے سے آئی۔ جی جواب دیتے صوفے پر سر جھکا کر بیٹھ چکی تھی۔ کل انگیجمنٹ ہے تمہاری، پتہ تو چل گیا ہوگا تمہیں۔ زمان رئیس ہاتھ میں سگار تھامے اس کا دھواں ہوا میں چھوڑ کر بولا تھا۔ جی بابا پتہ چل گیا، کل زرار آئے تھے شاپنگ کے لیے، سر کو جھکائے ہوئے بولی تھی۔ تو تم نے زرار کی بے عزتی کر دی، کالج میں اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا؟ مسز زمان اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی، اس کے بال پکڑ کر اسے اوپر اٹھاتی بولتی، ماما میں کیسے ان کے ساتھ؟ روتے ہوئے درد سے بولتی، ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ اس کے لفظوں کا گلا مسز زمان کے تھپڑ نے کھونڈ دیا تھا۔ میرا منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے ان کی طرف کبھی زمان کی طرف دیکھ رہی تھی جو مطمئن سے بیٹھے اپنا سگار پی رہے تھے۔ آئندہ شکایت ملی نہ تو سب سے پہلے تمہاری زبان کاٹوں گی جو بہت چلتی ہے۔ ماریہ ماریہ لے کر جاؤ اسے اس کے کمرے میں۔ مسز زمان چلا کر بولتی، اسے دھکا دے کر بولتی جس سے وہ زمین پر جا کر گری تھی۔ ماریہ اسے اٹھا کر کھینچتی اپنے ساتھ اوپر لے کے جا رہی تھی۔ میرا حیرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی جو اب مسز زمان کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ مرحا کو اس کے کمرے میں پھینک کر ماریہ خود وہاں سے جا چکی تھی۔ مرحا زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ماما کاش آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی، میں بھی مر جاتی، کام ختم ہو جاتا۔ مرحا لڑتے ہوئے خود کی ماں سے شکایت کرتی، اللہ جی پلیز مجھے بچا لے، اللہ میں مر جاؤں گی۔ مرحا رو رہی تھی، آج انگیجمنٹ تھی۔ مرحا ساری رات روتی رہی تھی، رونے سے اب آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ بستر سے اٹھ کر جب آئینے میں دیکھا تو آنکھیں سوجی رونے سے لال ہو رہی تھی۔ آئینہ دیکھنے کے بعد واش روم میں چلی گئی تھی۔ فریش ہونے کے بعد باہر نکلی تو دیکھا مسز زمان اس کے کمرے میں کھڑی تھی۔ لڑکی میری بات سنو، آج کوئی بھی شوشہ مت چھوڑنا، کوئی ناٹک کیا نا تو تمہارا باپ وہ حشر کرے گا تمہاری سوچ ہے۔ مسز زمان اس سے بولتے اس کی طرف بڑھی تھی۔ میرا ڈر کر جلدی سے پیچھے ہو گئی۔ جتنا جلدی ہو جائے خود کو اس رنگ میں رنگ لو ورنہ بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ مسز زمان اس کے گال تپ تپا کر بولتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکل چکی تھی۔